بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اپنے امام کا ساتھ دے رہے ہو۔ امام کو کیا چاہیے جانے محترم، بہرحال میں بہت زیادہ نہیں آپ کو بھی زحمت دوں گا، مجھے خیر انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جانے محترم، ایمان کامل نہیں ہوتا، دو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ روایت ہے صدق اللسان و اداء الامانہ، یعنی انسان اپنی زبان کا سچا ہو، انسان اپنی حدیث میں اپنی گفتگو میں سچا۔ دوسری چیز امانت ادا ہو۔ یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کیا ہم سچے ہیں؟ ایمان کیسے اوپر جائے گا؟ انسان زبان میں سچا ہو، سچ بولتا ہو۔ ہم اگر کسی کو کوئی وعدہ دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں؟ انسان سے آپ سے کوئی پوچھ لے کہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو نارمل جھوٹ کیا ہے۔ ہم ایک بزرگ اللہ کے ولی خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے فرماتے تھے کہ ہم تو فون پہ جھوٹ بولتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہو، یا بیٹھے ہوئے ہو، یا اٹھے ہوئے ہو، یا کھا رہے ہو، یا چل رہے ہو، یا پی رہے ہو۔ اور اب آج کل جب سے موبائل آیا ہے جھوٹ اور زیادہ ہو۔ آپ فون کریں کہاں ہو، ابھی گھر سے نکلا نہیں ہوتا، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہو، راستے میں، جھوٹ ہے۔ صبح شام انسان جھوٹ، ابھی پہنچ رہا ہوں، ابھی پہنچا۔ جانے موت، جتنا زمانہ ظاہری طور پر ترقی کر رہا ہے انسان اتنا تنزلی کی طرف جا رہا، انسان سے انسانیت کھینچ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان بہت ترقی کر رہا ہے، انسان ترقی۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کی حکمت ہے، امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ جب انسان زبان کھولتا ہے اصل کیا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر تو ایک دوسرے کے سامنے سلام سلام، التماس دعا، التماس، جیسے ہی آگے کے پیچھے دائیں بائیں ہوئے اصل آدمی باہر آ جاتا ہے۔ جہاں تھوڑی سی گاڑی آگے پیچھے موٹر سائیکل والا یوں گزر گیا، وہ تو بیچارہ چلا گیا، پیچھے صلواتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اصل انسان غضب میں پہچانا چاہتا ہے، غصے میں انسان باہر آ جاتا ہے، بڑا بڑا آدمی گر جاتا ہے۔ محلے میں ماتھے پہ نشان نماز کے، گھر میں جائیں ذرا، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ آج کل کا جوان تو ماں باپ کو کہتا ہے آپ کو کیا پتا، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، آپ کا زمانہ کوئی اور۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اف نہ کہ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اف سے کم کوئی لفظ ہوتا تو خدا قرآن میں اس کو لے کر اف، ہو سکتا ہے آپ کی بات نہیں سمجھتے ان کو ہے، لیکن طریقے سے، تحمل سے، ماں باپ ہے، زبان سے جو وعدہ کیا پورا، جو عہد کیا پورا۔ لیکن ہم اپنی زبان، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون سے گناہ ہیں۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو یقیناً جان، جوانوں سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تو ایک کتاب ضرور پڑھیں، کتاب کا نام ہے گناہ کبیرہ، شہید دست غیب کی کتاب ہے، اردو کے اندر موجود، 2 جلدوں پر۔ پتہ تو ہو گناہ جو کر رہا ہے اس کا عذاب کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ زبان کے گناہ کتنے، سب سے زیادہ زبان کے گناہ ہیں۔ قبر میں جو عذاب ہے وہ زبان کی گناہ کی وجہ سے، تہمت کی وجہ سے، جھوٹ کی، اور خاص طور پہ جو شخص بد کلام ہوتا ہے گھر میں، اس کی قبر میں بہت عذاب ہے، عذاب جانے موت سمجھنے کی کوشش۔ قبر میں عذاب ہے، کیسے لے کے جائیں گے آپ قبر میں؟ یہاں تو یو پی ایس جنریٹر لگا لیتے ہیں، قبر میں نور کیسے؟ بہت نہیں، میں ذہن میرا جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ صلوات بھیجتے محمد وعلیہ لوگ بولیں گے کہ نیا مولانا نے ٹرینڈ نکال دیا ہے، مجلس پڑھ رہے ہیں لوگ پاؤں بھی دبا رہے ہیں۔ نہیں، محبت ہے آپ کی، میں خود میں آپ کے پاؤں خادم عزیزان محترم، نہیں یقیناً محبت ہے، لیکن بہرحال انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، یہی تو چیزیں انسان کو گرا دیتی۔ انسان در سے کھوکھلا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ انسان ضعیف، شہرت، نام، اگر یہ سمجھ جائے کہ یہ اس کا ہے، برباد، اپنا کچھ سب اسی کا۔ وہ چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر کوئی آپ سے محبت، وہ چاہتا ہے ہم، وہ نہ چاہے۔ دنیا پیسے دے کر لوگوں کو جمع نہیں کرتی، یہ حسین ہے جو لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ دنیا نہیں محبت پیدا کروا سکتی پیسوں سے، یہ وہ حرارت ہے جو خون کے اندر دوڑ، اسے کوئی نہیں مٹا۔ اس عشق کو، اس ولایت کو دنیا ختم۔ مولا متقیان نے خود ارشاد فرماتے، مولا نے کیا کہا تھا کہ جس کے دل میں محبت ہو تلوار اس کی گردن یا گلے پہ بھی رکھ دو، وہ میری محبت کو نہیں نکال، کیونکہ یہ نعمت، اس کا شکر ادا کریے جو اللہ نے جو نعمت، لیکن اللہ پھر نعمت کا
حساب کتاب بھی لیتا ہے، بغیر نعمت کے حساب کتاب نہیں لے. پوچھے گا یہ جو ولایت تمہیں دی تھی تم نے اس کا کیا کیا. زبان گناہ کبیرہ کتاب پڑھے انشاءاللہ انسان خود بہتر ہو. شہید دستگیب بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی کافی اردو کے اندر کتاب ہے. عزیزان محترم زبان ہی پر شہید دستگیب کی کتاب ہے، داستان ہے یہ شگفت انگیز بہترین داستان ہے. اس کے اندر انہوں نے واقعے کو بیان کیا. زبان سے بات آئی تو بہرحال خدا شہید بھی شاید ہمارے حق میں یقیناً شہید ہے، دعا کریں گے. کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کے والد محترم کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. انہوں نے ان سے پوچھا عالم برزخ کے بارے میں. مرنے کے بعد آدمی کہاں جائے گا؟ عالم برزخ. قبر عالم برزخ ہے. اصل جو نیک آدمی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور جو خدا نہ خواستہ نیک نہیں ہے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلتی. انہوں نے پوچھا کہ وہاں پر معاملات کیسے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بابا وہاں پر عذاب کیسا ہے؟ تو کہا بیٹا وہ عالم کوئی اور ہے، میں بتا نہیں سکتا لیکن مثال دے. کہا جیسے بالکل دنیا میں چاروں طرف پہاڑ ہو اور تم اکیلے ہو، بھاگنے کا راستہ نہ ہو اور تمہارے پیچھے خوفناک بھیڑیے لگے ہوئے فرار. کہا قبر میں عذاب ایسے. کہا بابا اچھا یہ جو ہم مردوں کو اپنے مرحومین کو ہدیہ دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، یہ کیسے پہنچتا ہے؟ کہا اس کی بھی میں مثال دے سکتا ہوں. جیسے ایک بند کمرہ ہو اور اس میں شدید گرمی اور دھواں ہو، سانس نہ لے سکتا ہو، ایک کھڑکی کھلے اور تازہ ہوا کا جھونکا آئے. ایک صلوات پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخش دیجیے. محمد عزیزان محترم. پھر جہاں میں نے لانا تھا، پھر اس نے عالم دین نے دیکھا کہ ان کے بابا کے ہونٹ پر نشان. کہا بابا یہ نشان کیسے ہے؟ کہا بیٹا یہ میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پکارتا تھا جس سے ان کا دل دکھتا تھا. کیونکہ میں بڑا تھا تو وہ کچھ کہتی نہیں لیکن ان کو تکلیف. کہا یہ ہونٹوں پہ نشان اور یہ قیامت کا. بابا میں کچھ کر سکتا؟ کہا اپنی والدہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے زبان انسان کو کمال پہ بھی لے جاتی، زبان انسان کو ڈبو. زبان کے جو بات کہیں سچی، یہ بات ہی نہ. خاموش سکوت یعنی خاموشی حکمت کو قلب سے جاری کرتا. زیادہ بولنا حماقت لے کر آتا ہے دل کو. آپ بولے جا رہے ہیں. آج کل کا بولنا صرف زبان سے نہیں ہے، آج کل کا بولنا موبائل سے فارورڈ کیے جا رہے ہیں. خامخواہ کی فضول کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، مذاق، پرینک، جوک، کوئی ہنسے گا، سب عذاب گلے میں لٹک رہا ہے. ظاہراً تو تفریح ہے نا، بڑا مزہ آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا. یہ پھنس رہے ہیں بے حیا بےہودہ چیزیں، فضول چیزیں. یہ خود انسان کے بدن کو خالی کر رہا ہے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ چپ کا روزہ رکھتے. کم بولو کم حساب ہوگا، زیادہ بولو گے زیادہ حساب ہوگا. خزانہ ہے یہ، اس کو بھان. اور ویسے بھی راز بیان. ان کے جو استاد تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی، شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان کی زبان میں گڑا تھا، گڑا. تو ہم نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ کہا 25 سال میں نے اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا تاکہ صرف ضرورت کے تحت بات. ہم نہیں کر سکتے، مجھے بتا یہ نہیں کل کو آپ پتھر لے کے منہ میں گھوم. ہمارے بس کا کام لے کے زبان کو کنٹرول کر. یہ جتنا نکلے گی یہ بالکل لفظ تیر کی طرح ہے، نکل گئے واپس.